والسلام رضیت والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزوں، دوستوں، رسول اعظم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعارف اور ان کی معرفت کے لیے قرآن بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میرا یہ رسول اخلاق کی اعلیٰ ترین قدروں پر فائز ہوا ہے۔ اس کی اخلاقی قدریں یہ ہے کہ اس نے ہر منزل کے اوپر، ہر دور کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر اپنی رحمتوں سے کام تو لیا ہے، کہیں پر غیظ و غضب سے کام نہیں لیا، اس لیے کہ یہ نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ اور اس کے نبی رحمت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ ساری کائنات کے لیے رحمان اور رحیم ہے، اسی طریقے سے ہمارا یہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت مجسم بن کے آیا ہے۔ سابقہ انبیاء کی تاریخیں گواہ ہیں کہ کل جب انبیاء کی تاریخیں تھیں اور انبیاء ما سبق زندگیاں گزارتے تھے، اور اگر قوم میں نافرمانیاں کی ہیں تو پچھلے نبیوں نے قوموں کے لیے بددعائیں تو کی ہیں، لیکن یہ شرف صرف ہمارے رسول کو حاصل ہے جس نے اپنی قوم کے لیے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تاریخ رسالت گواہ ہے کہ نبی نے کبھی اپنی قوم کے لیے بددعا نہیں کی، ورنہ جس قوم نے نبی کو پتھر مارے ہوں، جہاں پر سرکار کا پورا وجود زخموں سے چور ہو گیا ہو، اس کے باوجود جب نبی نے اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں رکھا تو لوگ کان لگا کے یہ سننا چاہ رہے تھے کہ شاید محمد ہمارے لیے بددعا کر رہے ہوں۔ تو جب انہوں نے کان لگائے، حضور کے لبھائے مبارک واہ ہوئے، خون آلودہ لب ہلے، ایک فقرہ زبان سے ادا ہوا، پروردگار ان پر عذاب نازل نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے جانتے تو ہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ مجھے جانتے تو ہیں پہچانتے نہیں ہیں، ممکن ہے کل انہی میں سے کسی کے ہاتھوں میں اسلام کا علم ہو۔ یہ ہے وہ رحمت مجسم رسول جسے قدرت نے اخلاق کی اعلیٰ ترین قدروں پر فائز کیا تھا۔ نبی 63 برس کا کردار میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ دوں کہ ہم کسی نبی سے اپنے نبی کی برابری کا تصور ہی پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمام انبیاء کی خلقت حضور کے پسینے سے ہوئی ہے، حضور کی خلقت نور سے ہوئی ہے، نور نور ہے، پسینہ پسینہ ہے۔ جب جسم سے پسینہ بہہ جاتا ہے تو راحت محسوس ہوتی ہے، جب جسم سے خون بہتا ہے تو ذوق محسوس ہوتا ہے۔ تاریخ رسالت گواہ ہے کہ جب نبی کو ذوق محسوس ہوا تو جگر کے ٹکڑے چادر میں جمع ہو گئے تو ذوق دور ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور کی برابری اور نبی کی برابری اور ہمسری کے لیے ہم 1.25 لاکھ انبیاء کی برابری کا تصور ہی پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ساری کائنات عدم کی آغوش میں سو رہی تھی، یہ نور اول تھا جس نے آگے بڑھ کے دق الباب کیا۔ تخلیق کائنات کا منظر میں 2 لفظوں میں عرض کر دوں کہ جب ساری کائنات عدم کی آغوش میں سو رہی تھی، یہ نور اول تھا، نور محمد تھا جس نے آگے بڑھ کے دق الباب کیا، دروازہ کھلا، قیدی آزاد ہوئے، جو بڑھ کے سربلند ہو گیا اسے آسمان بنا دیا، جو انکساری سے بھج گیا اسے زمین بنا دیا، جس میں روانی پیدا ہو گئی اسے سمندر بنا دیا، جو چمک اٹھا وہ شمس و قمر ہو گیا، جو کھل اٹھا وہ گلاب ہو گیا، جو جل گیا وہ پہاڑ ہو گیا۔ سلام کرو اس نور اول کو جس نے کائنات کو وجود عطا کیا، کائنات کو زبان عطا کی۔
میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ نبی نے فرمایا کہ ہم نے کلام کیا تو فرشتوں کو تکلم عطا ہوا، ہم نے گفتگو کی تو فرشتوں کو نطق و بیان کا سلیقہ ملا۔ تو یہ بات بڑے اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر نور محمد نہ ہوتا تو کائنات کا وجود نہ ملتا۔ یہ اس نور کا سبب اور نور کے وجود کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، روشن ہے۔ اور میں یہ بات بھی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نور کے بغیر خدا کی کائنات بن جاتی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ نور محمدی کے بغیر خدا کی کائنات تخلیق کے آئینے پر اتر آتی تو گونگی رہتی، بہری رہتی۔ سلام کرو نور محمد کو جس نے کائنات کو زبان بھی دی، نطق و بیان کا سلیقہ بھی دی۔ یہ وہ نور تھا، یہ وہ نور تھا جس نے کائنات کو وجود بخشا۔ اور جب اس نور کو خدا نے اس زمین پر اتارنا ہوا تو پیکر بشری میں، اور یہ بھی سب لوگ سنیں کہ اپنے اس محبوب کو خدا نے پیکر بشری میں کیوں بھیجا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سورج سے نگاہیں نہیں ملا سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ 500 واٹ کا ہائیڈروجن جل رہا ہے، آپ 10 منٹ تک کے اس سے نگاہیں نہیں ملا سکتے۔ تو حضور، سورج تو حضور کے نور کی ہلکی سی ضیاء ہے، سورج تو ان کے نور کا صدقہ ہے۔ میاں جب سورج سے نگاہیں نہیں ملا سکتے تو اگر حضور کا پورا وجود نورانی پیکر میں آ جاتا تو نہ کوئی صحابہ ہوتا، نہ کوئی تابعی ہوتا، نہ کوئی تبع تابعی ہوتا۔ جب پہلو میں بیٹھ ہی نہ پاتے تو نبی کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ کہاں آتا؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو پیکر بشری میں بھیجا تاکہ تمہیں پہلو میں بیٹھنے کا سلیقہ مل جائے۔ تم ساتھ میں بیٹھ تو سکو، اٹھو بیٹھو۔ ہماری طرح کیوں بنایا؟ تاکہ کہنے لگے ہماری طرح کھاتے ہیں، ہم نے کہا تمہاری طرح نہ کھاتے تو آداب دسترخوان کا سلیقہ کون سکھاتا؟ ہماری طرح چلتے، ہم نے کہا بالکل تمہاری طرح چلتے ہیں۔ اگر نبی تمہاری طرح نہ چلتا تو خرام ناس کا منظر کون پیش کرتا؟ جس محمد کو تم نے دنیا میں چلتے ہوئے دیکھا اسے کم سے کم اس منزل پر چلتے ہوئے دیکھو جہاں نور ہی نور تھا، جہاں نور ہی نور تھا، جہاں معراج کی باتیں تھیں۔ جسے تم نے یہاں اپنے جیسا کھانا کھاتے دیکھا اس کے گھر میں خانے نعمت اترتا ہوا بھی تو دیکھو۔ یہ تم نے اپنے جیسا کہہ دیا، کمال کی بات ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا انسان اور بڑے سے بڑا رہنے والا اور کوئی ایسا انسان ہم نے نہیں دیکھا جو اپنے دنیاوی رہنما کو بہت بلند کر کے نہ بتائے، مگر یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، ہم نے نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ آپ انصاف کریں، کہاں رسول، کہاں ہم، کہاں وہ، کہاں ہم، کہاں ان کا نور، کہاں وہ نوری، کہاں ہم خاکی، کہاں وہ نور کے پیکر اور کہاں ہم خاک کے پتلے۔ وہ نوری پیکر تھا، ہم خطا پیکر ہیں۔ وہ پڑھ کے آیا تھا، ہم جہاں پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھانے آیا تھا، ہم پڑھنے آئے ہیں۔ وہ نور کی منزلوں پر تھا، وہ طیب و طاہر مرکز پر ہے، اور ہم اس منزل پر طہارت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرق محسوس کیا، ہم ہیں، نبی نبی ہے، بشر بشر ہے، محمد محمد ہے۔ اس کو اگر بشری لباس میں نہ بھیجنا ہوتا تو تمہارے درمیان زندگی نہ گزرتی۔ پھر خدا، جملہ سنیں، خدا کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہماری عاجزی یہ ہے کہ ہم وہاں تک جا نہیں سکتے۔ تو کوئی درمیان میں ایسا ہو جو لے وہاں سے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کرے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ بھائی خدا کا کمال یہ ہے۔ خدا کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہماری عاجزی یہ ہے کہ ہم وہاں تک جا نہیں سکتے۔ تو کوئی تو ایسا درمیان میں ہو جو لے وہاں سے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کرے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ جملہ کہہ دوں، جو وہاں رہے تو اس کے جیسا، یہاں رہے تو ہمارے جیسا۔ وہاں رہے تو اس کے جیسا، یہاں رہے تو ہمارے جیسا۔ اس بات پر غور کریں، نبی کے معراج پر جانے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
جانے کو تو چلے گئے لیکن واپس آنا مشکل کام تھا. جو جہاں کی مخلوق ہے وہاں تو چلا جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. پھر تمہاری گنہگار دنیا میں نبی پلٹ کے اس لیے آیا تاکہ تم کو سدھار سکے, تمہیں کائنات کی اس منزل پر لا کے رکھ سکے. آئیے خدا کی بارگاہ میں سوال کریں, میرے مالک تجھے اپنے حبیب کو اگر اتارنا ہی تھا تو کیا ہمارا ہندوستان اس لائق نہیں تھا؟ اگر تیرا رسول ہمارے ہندوستان کی کشمیر کے وادیوں میں آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. اے حسن کے خالق, اے شاخوں پر گلوں کو خل کرنے والے, اے حسن کے مالک, کتنا اچھا ہوتا تھا اگر تیرا محبوب بندہ ہمارے ہندوستان میں آ جاتا. آواز قدرت آئے گی, میں اپنے حبیب کو ہندوستان میں اتار تو دیتا, لیکن جہاں کا ذوق عبادت اتنا ہلکا ہو, جو پتھروں کو خدا کہہ بیٹھے, جو درختوں کو خدا کہہ بیٹھے, اگر میرا رسول ایک تقریر کرتا اور یہ سب مسلمان ہو جاتے تو میرے نبی کی مشقتوں کا پیمانہ کون طے کرتا؟ میں نے کہا میرے مالک ٹھیک ہے یہاں نہیں بھیجا تھا, یونان میں بھیجا ہوتا, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. آواز قدرت آئے گی, میرا محبوب اگر یونان کے فلسفیانہ ماحول میں اتر جاتا اور ایک اسلامی فلسفے کی تقریر کرتا اور یہ سب مسلمان ہو جاتے تو میرے نبی کی مشقتوں کا پیمانہ کون طے کرتا؟ اے میرے مالک تجھے اپنے حبیب کو وہاں اتارنے کی ضرورت کیا تھی جہاں ہر گلی کے موڑ پر پتھر برسائے جا رہے تھے, کوئی محبت کا پیغام دینے والا نہیں تھا. آواز قدرت آئے گی, میں اپنے حبیب کو اگر عرب کی سنگلاخ وادیوں میں نہ اتارتا تو احساس کیسے پیدا ہوتا کہ سلمان کو کہاں سے نکال کے لایا, ابو ذر کو کہاں سے نکال کے لایا, اس بات کو کون سا کمال عطا کیا. اور آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ پست طبقے میں ہوں ان کو بلند کیا جائے. یہ عمل میرا محمد 1400 سال پہلے کر کے جا چکا. یہ عمل یہ ہمارا رسول 1400 سال پہلے کر کے جا چکا. مسلمانوں ذرا غور کرو, جس عرب میں رنگ کا ذکر ہوتا ہو, جہاں تلفظ کی باتیں ہوتی ہوں, جہاں پر رنگ پر ناز ہوتا ہو, ایسے رنگدار ماحول میں کسی کالے کو لا کے رکھا جائے کیا حیثیت ہوگی؟ ایسے طویل قامت لوگوں کے بیچ کسی پستہ قد کو لا کے رکھیے کیا حیثیت ہوگی؟ مگر سلام کرو آمنہ کے لال کو, عبداللہ کے جائے کو, جس نے وہ انقلاب برپا کر دیا کہ عرب کی اس حسین دنیا میں ایک کالے بلال کو نبی نے گلدستہ اذان کو لا کے یوں سجایا جیسے کسی حسین گملے میں ایک سیاہ گلاب سجا دیا گیا ہو. یہ کالا بلال تھا جس نے ساری کائنات کو امن کا, مساوات کا, برابری کا پیغام دیا. اور آج جہاں جہاں بھی مؤذن اذان دیتا ہے یہ اذان نہیں ہے, یہ اس بلال کی آواز پر مہر تصدیق سخت ہوتی چلی جا رہی ہے. سلام کرو آمنہ کے لال کو جس نے بلال کو گلدستہ اذان بنا کے رکھا اور صبح قیامت تک جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک کی اذان ہوتی رہے گی. یہ اذان نہیں ہوتی, بلال کی اس پہلی آواز پر مہر صداقت سخت ہو رہی ہے. بلال تم کل بھی زندہ باد تھے, آج بھی زندہ باد ہو, اور تمہیں زندہ باد کرنے والا وہ آمنہ کا لال یتیم عبداللہ تھا جس نے تمہیں مٹی سے اٹھا کے آفتاب بنا دیا. یہ تمہارا کمال. اور عزیزوں, میں آپ کو اس منزل پر لے آیا, سلام کرو اس رسول کو جو رحمت مجسم ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, بالکل برابری کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. میں جملہ کہہ دوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے 1.25 لاکھ انبیاء, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے 1.25 لاکھ انبیاء لاکھوں برس کی زندگیاں گزار کے چلے گئے مگر اپنے جیسا ایک کیریکٹر دنیا کو نہیں دیا. آپ بتائیں, مطالعہ کریں, اب تو نیٹ کے اوپر سب موجود ہے. 28 انبیاء کے نام, 25 نبیوں کے نام, ان کی تمام تر کیفیتیں ملتی ہیں, مگر کوئی نبی ایسا نہیں ملا جس نے اپنے جیسا ایک نبی دنیا کو دیا ہو. آپ کو مل جائے تو مجھے بتائیے گا. آدم جب تک رہے, آدم کی زندگی رہی, آدم چلے گئے, آدم کی حیات کے بعد کوئی دوسرا آدم نہیں ملا. نو کی 950 برس کی تبلیغی زندگی کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا نو نظر نہیں آیا. ابراہیم کے خلیل ہونے کے بعد دنیا میں کوئی خلیل پیدا نہ ہوا.
موسیٰ کلیم اللہ تھے اپنے زمانے میں، موسیٰ کے بعد کوئی دوسرا کلیم پیدا نہ ہوا۔ عیسیٰ روح اللہ تھے مگر عیسیٰ کے بعد کوئی دوسرا عیسیٰ پیدا نہ ہوا۔ یہ شرف فقط ہمارے محمد کو حاصل ہے جس نے 63 برس کی چھوٹی سی زندگی میں اپنے بعد 12 محمد کا ذکر کیا۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 12، اور فقط نام نہیں بتائے، تاریخ ولادت بتائی، تاریخ وفات بتائی، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا الگ سا ہے، آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سب کو معصوم مانتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی داستانیں گواہ ہے کہ کوئی دوسرا نبی اپنے جیسا کوئی دوسرا معصوم کیریکٹر نہ دے سکا۔ یہ شرف فقط ہمارے نبی کو حاصل ہے جس نے 63 برس کی زندگی میں 12 کردار، اور 12 کیوں؟ نبی نے کہا میں اور میری بیٹی کو ملا کے ہمارے 14، میں اور میری بیٹی کو ملا کے ہم 14۔ ہم اپنی ایک نسل کی گارنٹی نہیں لے سکتے، یہ شرف ہمارے نبی کو حاصل ہے جس نے 12 نسلوں کی ذمہ داری لی ہے۔ اور ذمہ داری کی جسے آپ کہتے ہیں گارنٹی کارڈ، نبی نے گارنٹی کارڈ یوں دیا ان کے کردار کا کہ میں اور میری بیٹی کو ملا کے ہمارے 14۔ تمہیں ہم 14 میں سے اگر کسی ایک معصوم کا بھی صحیح قول یاد ہو اور نام نہ یاد ہو تو جس کی طرف چاہنا منسوخ کر دینا۔ ہم سب کے سب محمد ہیں، رفتار میں، گفتار میں، کلام میں، کمال میں، سیرت میں، صورت میں، کردار میں۔ یہ شرف ہمیں حاصل ہے، یہ سلیقہ ہمیں حاصل ہے۔ یہ شرف ہمیں حاصل ہے اس لیے کہ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں۔ اور ایک پیغام ہے آج کی اس عظیم تقریر سے اور اس عظیم مجمع کے درمیان کہ اگر آپ نے شریعت غیر معصوم ہاتھوں سے لی تو جگہ جگہ دھوکے کا خدشہ ہے۔ چاہیے یہ ہے کہ شریعت معصوم ہاتھوں سے لے۔ جب آپ کا رہنما بے گناہ ہوگا تو نہ بھٹکنے کی گنجائش ہوگی نہ پھسلنے کی گنجائش ہوگی۔ اس لیے چاہیے یہ ہے کہ رہنما وہ ہو جو معصوم ہو۔ معصوم یعنی محفوظ عن الخطا، جس سے نہ خطا ہو، نہ لرزش ہو، نہ نسیان ہو، نہ ہذیان ہو۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ معصوم ہوتا ہے جس سے نہ خطا ہو، نہ لرزش ہو، نہ اس کا نسیان ہو، نہ اس کا ہذیان ہو۔ کہاں صاحب قرآن اور کہاں ہذیان؟ یہ قافیے تو ہو سکتے ہیں مگر زمین آسمان کا فرق ہے۔ عزیزو، نبی کا پیغام یہ ہے، نبی کریم کا پیغام۔ عرب کی سرلاخ وادیوں میں نبی نے پرچم توحید نصب کیا۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضور نے کیا پیغام دیا؟ ہم نے کہا حضور نے عرب کے اس سسٹم کو بدلنا چاہا کہ جہاں پر عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نبی نے اس منزل پر بیٹی کی تعظیم کر کے بتایا کہ عورت اسلام میں قابل قدر ہے، اسے خریدا ہوا اور بکا ہوا مال مت سمجھنا۔ یہ اسلام میں اور اسلام کی نظر میں عورت ماں کی حیثیت پر ہے۔ اسی لیے بانی اسلام نے قیامت کا جملہ کہا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے ماں کی منزل پر ہے۔ سمجھے نبی کیا کہنا چاہتا ہے؟ نبی نے کہا فاطمہ اپنے باپ کے ماں کی منزل پر۔ کیا مطلب؟ اسلام عورت کو ماں کے درجے پر دیکھنا چاہتا ہے، بس اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا۔ جہاں فساد ہو رہا تھا نبی نے ان کے ہاتھوں سے فسادی تلواریں چھٹوا کے انہیں جہاد کا عادی بنایا۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ گردن کاٹ دینے کا نام جہاد؟ جی نہیں۔ بیچ مجمع میں بم بلاسٹ کر دیا جہاد؟ جی نہیں۔ جہاد کا مطلب جد و جہد، کوشش، سی پیہم۔ جہاد کا مطلب جد و جہد، کوشش، سی پیہم۔ قرآن نے کہا میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کرو۔ اتنا بڑا مجمع موجود ہے، یہ سارے باخبر لوگ ہیں۔ مجھے بتایا کہ نبی کی 63 برس کی زندگی میں، میں دعویٰ کر رہا ہوں نبی کی 63 برس کی زندگی میں نبی نے کسی ایک کافر کے سر و تن میں جدائی کی ہو۔ اگر جہاد کا مطلب یہ ہے کہ سر کاٹ دیا جائے تو پیغمبر نے کسی کافر کا سر نہیں کاٹا، اس کا مطلب پیغمبر نے قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا۔ استغفر اللہ۔
اگر پیغمبر قرآن کی آیت پر عمل نہ کرے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ بھائی ملازہ فرما رہے ہیں، آمادہ ہے آپ؟ مجھے بتائیے، جہاد کا مطلب یہ نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ جہاد کا مطلب جد و جہد، کوشش، صحیح فہم۔ اندھیری رات میں 100 واٹ کا بلب جلا دیا جائے، یہ ہے اندھیرے کے خلاف جہاد۔ آج کی اس مجلس سے پیغام لے کے جائے، اندھیری رات میں 100 واٹ کا بلب جلائیے، یہ ہے اندھیرے کے خلاف جہاد۔ صبح کے وقت بھوکے پیٹ اٹھ کے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرنے نکل جانا، یہ ہے بھوک کے خلاف جہاد۔ بے غیرتوں کے درمیان ذکر غیرت چھیڑنا، یہ ہے بے غیرتی کے خلاف جہاد۔ بے وفاؤں کی بزم میں ذکر وفا کرنا، یہ ہے بے وفائی کے خلاف جہاد۔ بے پردگی کے ماحول میں 10-20 خواتین کو پردے تقسیم کر کے باپردہ بنا دینا، یہ ہے بے پردگی کے خلاف جہاد۔ الٹریٹ، ان پڑھ اور جاہل بستی سے 10-20 ذہین بچوں کو چن کے انہیں تعلیم دلا دینا، یہ ہے جہالت کے خلاف جہاد۔ کیا سن رہے ہو؟ یہ ہے جہالت کے خلاف جہاد۔ میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کرو، پیغمبر نے کسی کافر کے سرطن میں جدائی نہیں کی۔ معلوم ہے پیغمبر نے کیا کیا؟ جہاد کا مطلب کوشش، جد و جہد، صحیح فہم۔ آمنہ